دل تھام کے بیٹھ جائیے. رات کے وقت ہی کوئی کاروائی ڈلتی ہے, ذرا ہم جھٹکا وٹکا تو دیں. ذرا مسلم لیگ نون یہ بات کلیم کر رہی ہے 14 تاریخ کو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کی جائیں گی. قومی اسمبلی سے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اور اس کی نگرانی جنرل عاصم منیر خود کریں. یہ پلان بھی ہے کہ نون لیگ کے ایم این ایز کے اندر بغاوت کروائی جائے. قاسم علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ ایک اچھی آفر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, تو انہوں نے کہا جی عمران کی طرح یو ٹرن لینا میری عادت نہیں ہے. کاف لیگ آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, میں آپ کو پہلے سے یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر خبروں کی ایک بھرمار آنے لگی ہے. بہت زیادہ خبریں ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے, تو میں بڑی تیزی سے کے ساتھ جو ہے نا ان ساری خبروں کو کور کرنے کی کوشش کروں گا, تو دل تھام کے بیٹھ جائیے. اچھا جی, سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل رات کو جو ہے وہ ایم کیو ایم ایک دم ناراض ہو گئی. ایک دم تو نہیں, خیر کافی دنوں سے یہ کھٹ پٹ چل رہی تھی, اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جناب بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہی ہے, اور انہوں نے اپنے تمام جو وفاقی وزراء ہیں ان سے اپنے استعفے جو ہے وہ طلب کر لیے ہیں کہ آپ اپنے استعفے جو ہیں وہ جمع کروا دیں. اور ایم کیو ایم کی سینئر قیادت نے جو ہے وہ رات کو ہی جو ہے اپنا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا, اور اس کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ فائنلائز کر دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد لگ یہی رہا تھا کہ یہ ایکچولی یہ فیڈنگ جو ہے یہ مختلف چینلز کو ایم کیو ایم کی اپنی طرف سے ہوئی ہوئی ہے کہ ذرا یہ چلائیے تو صحیح, ذرا ہم جھٹکا وٹکا تو دیں ذرا. لیکن پھر اس کے بعد وہی ہوا جو پچھلے 10 سال سے ایم کیو ایم کے دور میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد فون کیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے خالد مقبول صدیقی کو, اور ان کو کہا گیا کہ نہیں, ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ آج ہی ہم اس کو دور کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے, آصف علی زرداری نے, سب نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان سے فون کے اوپر بھی بات کی اور ان سے کہا کہ جناب افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا. تو یہ جو پنجاب کی جو بیسکلی ایک لہر چلی ہے, یہ جو کچھ بھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہوا ہے, تو آبویسلی وفاقی حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر اب بڑھے گا, اور جو خاص طور پہ اتحادی ہیں جو اس وقت حکومت کے اندر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی طرف سے ذرا اور بھی زیادہ پریشر ڈیولپ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی حکومت کسی بھی ایک جگہ سے پریشر میں آتی ہے تو یہ اچھا موقع ہوتا ہے اتحادیوں کی جانب سے اپنے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے. تو ایم کیو ایم نے بھی ٹائمنگ دیکھی کہ ٹائمنگ بڑی زبردست ہے. ویسے بھی نیا نیا الحاق ہوا ہے, تینوں جو مختلف جو فیکشنز تھے, مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے, فاروق ستار ہو گئے, سارے اکٹھے ہو گئے, مہاجر ووٹ بینک کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہوئی ہے, تو پھر آگے سے یہ ریاکشن جو ہے بنتا تھا. بہرحال ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً, تو تب تک جو ہے وہ یہی خبریں ہیں کہ فی الحال قابو میں کام. تو یہ لیکن یہاں پہ ریسنٹلی پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت ہی کوئی کاروائی ڈلتی ہے. پرویز الہی صاحب کا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا وہ بھی رات کو ہوا, اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ بھی رات کو آئی, تو اس لیے راتوں رات ہی کچھ ہو جاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ راتوں رات کوئی اور کاروائی نہ ڈل جائے, لیکن فی الحال جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک جو ہے وہ چیزوں کو سنبھال لیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج متحدہ عرب امارات سے لاہور پہنچے. لاہور آتے ساتھ ہی انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت تھی سب کو انہوں نے بلا لیا. اس میں اسحاق ڈار وہ تو خیر ساتھ ہی گئے تھے, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, ملک احمد خان, عطا اللہ تارڑ, سب کو جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پہ بلا لیا گیا. تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ جو آپس میں مشاورت وغیرہ ہوئی کہ ہویا کہ یہ ساڈے نال, اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی پہلے مارشل اور ایڈمنسٹریٹرز اسمبلیاں توڑا کرتے تھے, اب سیاسی عامر سوچ رکھنے والا جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ رہا ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں, ہم الیکشن لڑیں گے اور اس میں کامیاب بھی ہوں گے. بعض معاملات آئینی اور قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مناسب بھی ہوتے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ جی گورنر صاحب پہلے اپنا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد آگے کے معاملات جو ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے کون سے نام موزوں ہیں, یہ ساری چیزیں گورنر صاحب کو اسمبلی تحلیل کرنے پر جلد دستخط کر دینے چاہیے. پرویز الہی نے کل اور پرسوں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کا ہمیں پیغام بھجوایا تھا. اچھا, یہ جو سٹوری ہے نا یہ عدم اعتماد والی, یہ بلکہ میں یہ جنگ میں بھی ایکچولی چھپی ہوئی ہے, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس میں یہ مسلم لیگ نون یہ بات کلیم کر رہی ہے کہ جناب ہم سے پرویز الہی صاحب کی جانب سے یہ رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی آپ نا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں. اب وہ جمع کروانے کا مقصد کیا تھا کہ جی اگر آپ جمع کروا دیں تحریک عدم اعتماد تو اس کے بعد اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکیں گی جب تک وہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہوتا. تو یہ مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی 2 صوبائی وزراء نے جو ہے وہ ہم سے یہ رابطہ کر کے کہا تھا.
انہوں نے کہا جی اس میں راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید تھے. اب یہ دونوں لوگ جو ہیں راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور طاہر خلیل سندھو صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ جی ان کی جانب سے ہم سے رابطہ کیا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد دوبارہ ملک احمد خان سے بھی رابطہ کیا گیا کہ جی آپ جا کے کنونس کریں, رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھائیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ کلیم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ خبر میرے پاس بھی کل رات کو آئی تھی ایک سورس کی جانب سے کہ جی اس طرح کا کوئی رابطہ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا. لیکن میں نے آپ کو جو پہلے خبر دی تھی, کل جو میں نے پرسوں جو ایک ویلاگ کیا تھا, میں نے آپ کو اس کے اندر پہلی یہ خبر دے دی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اب کوئی رستہ نہیں روکنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں تو ہونے دیں, اب اس رستے کو جو ہے وہ نہیں روکا جائے گا. تو اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی تھی, بلکہ 92 نیوز نے ایکچولی اس کو رپورٹ بھی کیا کہ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ بات ہی ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اس پروسیس کو جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا اور کمپلیٹ کیا جائے گا اس سارے معاملے کو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مریم نواز اور نواز شریف کی واپسی کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور پارٹی کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے جو ہے وہ انٹرویوز کیے جائیں گے. یہ روٹین کی باتیں ہیں, یہ ہر دفعہ ٹکٹیں بانٹنے سے پہلے جو انٹرویوز ہوتے ہیں, دیر از نتھنگ اسپیشل ان دس. اور اس کے علاوہ مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہے جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے جلسے وغیرہ جو ہیں وہ پلان کیے جائیں گے. یہ آپس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. اچھا, ایک اور دنیا ٹی وی نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 12 اپریل کو کرانے کی تجویز پیش کی ہے. 12 اپریل کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کروائے جائیں, اور آئینی ماہرین سے جو ہے وہ بلیغ الرحمان صاحب نے مشاورت مکمل کر لی ہے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. دنیا نے یہ رپورٹ کیا کہ آج رات کو میرے پاس جو اطلاع ہے وہ جو ہے وہ آج یعنی کہ 14 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل موسٹ پرابلی کر دی جائیں گی. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میرے پاس 14 تاریخ کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ شاید 14 تاریخ کو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کی جائیں گی. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اعتماد کا جو پرویز الہی صاحب نے ووٹ لیا تھا, اس میں جو لوگ غیر حاضر رہے ہیں اس میں مومنہ وحید صاحبہ اور فیصل فاروق چیمہ, ان کو شو کاز نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. ان کو یہ کہا ہے جی ذاتی حیثیت میں آپ آج یعنی کہ 14 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے پرسنل حیثیت میں, ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ آپ کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت جو ہے آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ہے اور پرویز الہی کو آپ نے ووٹ نہیں دیا. اچھا, آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر یہ جو بات لکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے کہ جی آپ ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوں, وہ ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوں, عدالت ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کو جب بلاتی ہے تو عمران خان صاحب نہیں جاتے. کیسا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو عدالت ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے اوپر ہے نا. آپ کو اس عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا پڑے گا, عمران خان پاویں جائے یا نہ جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے آئی ہے وہ دنیا پہ, وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ قومی اسمبلی سے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے. اور وہ پروسیس کیا ہے وہ آبویسلی عارف الوی صاحب کہہ سکتے ہیں. جس طرح گورنر نے یہاں پہ پرویز الہی صاحب کو کہا تھا نا, تو وہاں پہ عارف الوی صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ہاؤس کا اعتماد نہیں ہے, میجورٹی نہیں ہے, تو آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. تو اس کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے مشاورت بھی شروع کر دی ہے. بلکہ میرے پاس ایک سورس سے یہ خبر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں یہ پلان بھی ہے کہ نون لیگ کے ایم این ایز کے اندر بغاوت کروائی جائے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پلان کا حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو بغاوت کروائی جائے. اور ان کو بغاوت کس بنیاد کے اوپر کروائی جائے؟ بھلا کیا چیز, لالچ کیا دیا جائے؟ ٹکٹ. یہ ٹکٹ جو ہے نا یہ بڑی لالچ ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی نا, تو انہوں نے اس وقت فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ٹکٹ کا لالچ دینا بھی جو ہے نا یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. یہ اس وقت ان کا سٹانس تھا. تو اب یہ لوگ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح نون لیگ کے اندر بغاوت کروائی جائے اور ان لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ جی اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے, تو ان کو ٹکٹوں کا لالچ دے کے جو ہے وہ اس اعتماد کے ووٹ سے جو ہے وہ توڑا جائے. تو میرا جب ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کروائی گئی تھی,
تو پھر میرے خیال میں نون لیگ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو جائز ہے, ٹھیک ہے, ایسے کو تیسا, صحیح ہے, پالیٹکس ہے یہ. اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب, ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا کہ جی کیا مجھے سیاست میں آ جانا چاہیے, میرا ٹیکس ریکارڈ کلیئر ہے, پارٹی فنڈ نہیں دے سکتا, خان صاحب کیا آپ مجھے پارٹی ٹکٹ دیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا, ہم صاف اور شفاف لوگوں کی تلاش میں ہیں, صاف لوگ سیاست میں آنے سے ڈرتے ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں ڈر چھوڑ دوں تو کیا ٹکٹ مل جائے گا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا بالکل آپ کو پارٹی ٹکٹ مل جائے گا. تو یہ مطلب قاسم علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ ایک اچھی آفر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, ان کو میرے خیال میں سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ اگر وہ بھی الیکشن کے اندر کھڑے ہوں تو اچھی بات ہے. ویسے بھی بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے یوٹیوب چینلز بھی چلاتے ہیں اپنے, وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہی ہوتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں کر سکتے, یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی چند اینکرز سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے, میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہو سکی, دل میرا بڑا کرتا ہے ویسے ملنے کو. تو اس کے اندر انہوں نے اس ملاقات کا جو چند تھوڑا سا احوال آیا ہے اس میں انہوں نے کہا جی مونس الہی صاحب نے جو ہے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے, اور تو مطلب یہ اچھی بات ہے کیونکہ مجھے مونس الہی صاحب کا ایک دور یاد ہے کہ مونس الہی صاحب نے حامد میر صاحب کے شو کے اندر ایک دفعہ آ کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی شکل شاید پسند نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں اب ان کو کافی مونس الہی صاحب کی شکل پسند آنا شروع ہو چکی ہے. انہوں نے کہا جی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فوری بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دیں گے, یہ نگراں سیٹ اپ کو طول نہیں دے پائیں گے, نئی اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. میرا خیال میں کاف لیگ آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائے گی, تو پرویز الہی اینڈ کمپنی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں. باقی عمران خان صاحب کافی خوش تھے, انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا تھا ویسے کہ ہم 186 شاید پورے نہیں کر سکیں گے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 186 ہم نے پورے کر لیے. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ گورنر فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں تاکہ نگراں حکومت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکے. ان سے سوال کیا گیا کیا صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل صدر کہہ سکتے ہیں, یہ ان کا آئینی حق ہے. پھر ان سے سوال ہوا کیا آپ نے پرویز الہی کو آفر دی ہے کہ وہ آگے جا کے پی ٹی آئی کا حصہ بنے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی چودھری برادران نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑتے وقت ہم یہ باتیں نہیں کریں گے, یہ باتیں بعد میں کی جائیں گی. بعد میں چوائس ہے تھوڑے ہاتھ کچھ نہیں آنا, ویسے ہم نے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے لیے اپنے نام وزیر اعلیٰ کو پرویز الہی کو دینے ہیں, پھر وہ آگے بھیجیں گے. پھر ان نے سوال کیا گیا کیا اسٹیبلشمنٹ بر وقت الیکشن میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساری حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی ہے. جے آئی ٹی کے اراکین نے کہا کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور وہ اپنی رپورٹ سے مکر گئے, ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ کس رپورٹ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, یہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے. پھر ان سے سوال ہوا کیا نواز شریف واپس آئیں گے؟ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ فواد چودھری سے پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, مطلب فواد چودھری, یہ سوال کیا بنتا ہے کہ آپ نواز شریف کے بارے میں پرویز الہی مطلب فواد چودھری سے پوچھیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. خیر, تو اس میں درمیان میں فاروق حبیب صاحب نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ کل سے پھر ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. وہی مطلب جگت فیصلہ آباد فاروق حبیب صاحب کا وہاں سے بھی تو ہے نا, تو وہ جگت تو آپ کو پتہ ہے پھر مارنی ہوتی بیچ میں. انہوں نے کہا جی نون لیگ کے لیے کسی نعرے کا مشورہ دیں گے, تو یہ سوال ہو رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا سوال کا آپ سٹینڈرڈ دیکھیں ذرا, نون لیگ کے لیے کسی نعرے کا مشورہ دیں گے, تو انہوں نے کہا جی ان کا نعرہ یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف لاؤ پلیٹلیٹس بڑھاؤ. لو کتنی انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی ہے نا, ماشاءاللہ کیا زبردست, کیا لیول ہے گفتگو کا. اچھا جی, اس کے بعد میرے سب سے پسندیدہ اینکر جن کے بارے میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ایک دن بڑا ہو کے میں انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ اتنا ہی بڑا نام جو ہے میں کما سکوں. تو انہوں نے کامران خان صاحب, انہوں نے جناب 2 ٹویٹس کیے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی, تاکہ آپ بھی جو ہے وہ علم اور دانش کے ان موتیوں سے جو ہے وہ آپ محروم نہ رہ جائیں. انہوں نے کہا جی اطمینان و سکون ہے, پنجاب میں ضمنی انتخابات سے لے کر کل چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ, اسمبلی تحلیل کی سمری, گورنر تک پہنچنا, سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کی سندھ حکومت کی کوششوں کی الیکشن کمیشن میں ناکامی ثابت کر رہے ہیں. فوج سیاسی معاملات پر بالکل اثر انداز نہیں ہو رہی. اچھا, یہ جو آخری لائن ہے نا, فوج سیاسی معاملات پر بالکل اثر انداز نہیں ہو رہی, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ خبر ہے یا گلہ ہے؟ یہ خبر ہے یا گلہ ہے کہ فوج سیاسی معاملات پر بالکل اثر انداز نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی, اس میں ایک ویڈیو پیغام انہوں نے ڈالا. اس کے اندر انہوں نے کہا جی معاشی اور سیاسی افراتفری سے نجات کا موقع آ گیا ہے. IMF پروگرام کی بحالی پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے. پاکستان کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو سخت فیصلے کر سکے اور جس کو چند ماہ میں الیکشن میں نہ جانا ہو. یہ آگے ذرا دیکھنا ذرا,
یہی وقت ہے ٹیکنوکریٹ نگراں سیٹ اپ کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کی نگرانی جنرل عاصم منیر خود کریں. اب آپ کو سمجھ آئی وہ جو پہلے ٹویٹ میں کہہ رہا تھا نا وہ گلا تھا, وہ خبر نہیں تھی, وہ گلا تھا. کیا آپ مطلب آئیں نا پلیز, کرتے کیا کر رہے ہیں آپ, پلیز کم اینڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس, مطلب فار گاڈ سے کیا کر رہے ہیں آپ. خیر ویسے میرا نا کبھی کبھار دل کرتا ہے, ویسے میری ایک خواہش ہے کہ 23 مارچ کی جب پریڈ ہو نا, 23 مارچ کی پریڈ, تو کامران خان صاحب اس کے اوپر کامنٹری کریں. کامران خان صاحب اس کے اوپر کامنٹری کریں. یقین بریگیڈیئر شفیق ملک ہیں آئی ایس پی آر کے اندر, وہ کامنٹری کرتے ہیں. ویسے آئی ایس پی آر وہ جو ہے نا وہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے, بڑی زبردست کامنٹری کرتے ہیں وہ. لیکن میں کامران خان صاحب کو سننا چاہوں گا. کامران خان صاحب ہمارے جہازوں کے حوالے سے, توپوں کے حوالے سے, میزائلوں کے حوالے سے, آرمی کے گھوڑوں کے حوالے سے, اور وہ ان چیزوں کے اوپر کیا زبردست تبصرہ کریں گے. اوئے ہوئے ہوئے, مطلب میں سننا چاہوں گا. اوہو کیا بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جناب, اور وہ کیا ہے قاسم سوری صاحب کے حوالے سے. قاسم سوری صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک بڑی واہیات اور نازیبہ قسم کی ایک ٹویٹ کی تھی سلیم صافی صاحب کے حوالے سے. میں ان الفاظ کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کو رپیٹ کروں. تو اس کے اوپر ایک نوٹس انہوں نے شیئر کیا ہے جو ایف آئی اے کی طرف سے, سائبر کرائم ونگ کی طرف سے قاسم سوری کے لیے نکلا ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر قاسم سوری کے خلاف شکایت کی تھی. انہیں 10 دن دیے گئے, لیکن 12 کو, یعنی کہ 2 دن ہو چکے ہیں, 12 کو وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئے. عمرانی حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے. سوری یاد رکھیں کہ میں اپنی ماں کو گالی کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہوں گا. عمران کی طرح یو ٹرن لینا میری عادت نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی قاسم سوری صاحب, آپ کو اگر ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ نے بلایا ہوا ہے, جائیں جا کے کھڑے ہوں. آپ کا تو اپنا لیڈر کہتا ہے بھجن آپ بہادر بنے, تو جائیں جا کے اس کو فیس کریں. اس میں کیا مسئلہ ہے, جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمت پیدا کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو جائیں اس میں فیس کریں. ایم ای سلیم صافی صاحب کو بار بار ٹویٹیں کرنی پڑ رہی ہیں. ٹویٹوں سے مجھے یاد آیا, ایک اعظم سواتی صاحب نے بھی چھکا مارا ہے. اعظم سواتی صاحب اتنا مطلب ٹف ٹائم گزارنے کے بعد بھی جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ نا کوئی ایسا کوئی لونڈا لپاڑا چپکا ہوا ہے جو ان کا نا بیڑا غرق کرتا ہے. انہوں نے ٹویٹ کی یہ نریندر مودی کی یہ ویڈیو, اور اس ویڈیو کے اندر نریندر مودی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے پاکستان کو جو ہے نا وہ کٹورا لیے پھرتا ہے پاکستان ہر جگہ پوری دنیا کے اندر, اور اس کے اوپر مجبور کر دیا ہے. تو انہوں نے, اعظم سواتی صاحب نے اس کے اوپر لکھا کہ جی دیکھیں یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بھارت کے اندر کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, اور دیکھیں پاکستان کی کتنی ہزیمت ہو رہی ہے, پاکستان کے لیے کتنی شرمندگی کا مقام ہے کہ نریندر مودی کھڑا ہو کے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے اعظم سواتی صاحب, نریندر مودی کی یہ جو تقریر ہے نا, یہ عمران خان صاحب کے دور کی ہے, جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, یہ تب اس نے یہ تقریر کی تھی. یہ نہیں ہے کہ ہمیں نریندر مودی کا کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے یا ہمیں اس کی پرواہ ہے, لیکن برائے مہربانی ایہو جا چھکا مارن تو پہلے نا ایک باری چیک کر لیا کرو. وہ جو لونڈا لپاڑا آپ نے رکھا ہوا ہے, ایک تو اس کی تنخواہ عادی کریں جو آپ کو اس قسم کی چیزیں بھیجتا ہے. اس کے بعد ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹویٹوں کی وجہ سے ہی آپ کے لیے زندگی عذاب میں بنی ہوئی تھی, اجیرن ہوئی ہوئی تھی آپ کی زندگی. اس کے بعد آپ اس قسم کے چھکے مارتے ہیں. تو برائے مہربانی اس طرح نہ کیا کریں, مذاق اٹھتا ہے. اس کے بعد میں ہمیں آپ کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے کہ وہ اعظم سواتی نے اینا کرنا تھا, اعظم سواتی نے اونا کرنا, خدا کے لیے. تو آپ بھی برائے مہربانی ذرا اپنے حرکتوں کے اوپر ذرا تھوڑا دھیان دیں نا. مطلب اب ہمیں نریندر مودی کی ویڈیوز ہمیں ٹویٹ کرنی پڑیں گی حکومت پہ تنقید کرنے کے لیے, نہ کریں. عمران خان صاحب کافی ہیں میرے خیال میں, انہی کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں اس کو استعمال کر لیں. نریندر مودی کے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, برائے مہربانی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.